حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کیوں کہتے ہیں، جبکہ داتا تو خدا کی ذات ہے۔ داتا کا معنی ہے دینے والا، دینے والا، اور داتا خدا کی ذات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ داتا خدا کی ذات ہے۔ اگر میں یہ کہوں اس کے جواب میں کہ رب کسے کہتے ہیں، بولیے رب کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ رب کہتے ہیں پالنے والا، اور رب کہتے ہیں اللہ کو، خدا کی ذات کو رب کہتے ہیں، خدا کی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب خدا کی ذات کو رب کہتے ہیں، جب ہم لفظ رب بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ خدا کا نام لے رہا ہے، خدا کا نام لے رہا ہے، اور خدا کو اسی کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں رب، اسی کو کہتے ہیں رب۔ جب خدا رب ہے تو قرآن کے اندر اللہ کریم والدین کو رب کیوں فرما رہا ہے؟ کما ربیانی صغیرا۔ قرآن کے اندر اللہ کریم نے ہر والدین کو، ہر اولاد کے والدین کو قرآن نے رب کہا ہے، قرآن نے رب کہا ہے۔ رب تو خدا ہے، تو پھر ہر اولاد کے والدین کو رب خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ اور قرآن کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام قید کیے گئے اور ان کے ساتھی بھی تھے، قرآن کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ وہاں اس قرآن کی آیت میں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر لفظ رب کا جو استعمال ہوا ہے مصر کے بادشاہ کے لیے، مصر کے بادشاہ کے لیے لفظ سے رب استعمال ہوا ہے۔ جب رب خدا ہے اور حقیقت کے اندر ہے ہی خدا رب، تو پھر مصر کے بادشاہ کے لیے لفظ سے رب کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے کہ وہاں پر مجازی معنی ہے۔ اگر والدین کے لیے قرآن نے یہ اللہ نے لفظ سے رب کہا کما ربیانی صغیرا، تو یہاں پر والدین مجازی رب ہیں، مجازی رب ہیں۔ مصر کے بادشاہ کے لیے اگر لفظ سے رب استعمال ہوا تو وہاں پر مجازی معنی ہے۔ یارو اگر لفظ سے رب کے اندر ایک مجازی معنی ہے، ایک حقیقی معنی ہے، اور رب سے مراد حقیقی معنی خدا کی ذات ہے، اور مجازی معنی ہر اولاد کے والدین ہیں، اور مجازی معنی مصر کا بادشاہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ داتا کا معنی دینے والا ہے، لیکن حقیقی معنی خدا کی ذات ہے، مجازی معنی داتا کی ذات ہے۔